وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. قادری نعرہ غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر آمین. بلند آواز سے آمین بولیے. قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. ایکو بند کیجئے اس کا اور بیس بھی بند کر دیں. ٹریبل تھوڑا سا بڑھا دیجئے. آواز تھوڑی بڑھا کے رکھیے. حضرات گرامی وقار، میرے اور آپ کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم آج تین پاکیزہ شخصیات کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں. مجھ سے پیشتر آپ نے جماعت اہل سنت کے ایک موقر باوقار باعمل عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ کی اثر پذیر دلوں پر اثر ڈالنے والی گفتگو سماعت کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اور ان بزرگوں کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے مولا کریم اس عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے. آپ لوگ بیٹھیے آرام سے. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو جو ذمہ دار ہے وہ اس کو درست کر لیں گے. بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا کوئی کام ہے ادھر؟ عجیب قسم کا ماحول بنا لیتے ہو. نہیں سننا ہے تقریر تو منع کر دیجئے. سلام پڑھ لیجئے کھڑے ہو کر. جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی قدر معلوم نہ ہو تو ایسے بے قدر لوگوں کو گفتگو سنانے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ کسی ایک آدمی کا کام ہے. کوئی مسئلہ جہاد تو ہے نہیں کہ صاحب سب کے لیے فرض ہے جانا. جس کا جو کام ہے وہ کرے گا. آپ اپنا کام کیجیے. شیطان تو کسی بھی راستے سے آ سکتا ہے نا. آپ کو معلوم ہے اللہ کی بارگاہ سے. بھائی اس پہ ریپیٹ مت دیجیے. میں آپ سے منع کر رہا ہوں. آپ بار بار ریپیٹ دے رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان کو جب خدا کی بارگاہ سے بھگایا گیا اور فرشتوں نے کھدیڑ کر باہر کر دیا اور جنت کی برکتوں سے محروم ہو گیا تو رب سے کہہ کر آیا تھا مولا
میں تیرے بندوں کے کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اب شیطان تو آپ کو نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا خاصا ماحول بنا تھا، مفتی صاحب قبلہ تقریر کر رہے تھے، جناب کیا نام ہے مقبولی صاحب، سلیم رضا مقبولی صاحب بڑے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ شیطان کو یہ سارے کام گوارا نہیں تھے، اس نے کہا کچھ نہ کچھ سائڈ سے کیا جائے، تو وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ ہم ظاہر سی بات ہے محفل پاک میں آئے ہیں، شیطان کو راضی کرنے نہیں آئے ہیں، رحمان کو راضی کرنے آئے۔ اور ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ واہ سے سنا تھا کہ 5 منٹ کا وظیفہ فکری، رات کو سوتے وقت یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کتنی دیر کیا اور ناراض کتنی دیر کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا الکیسو من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں غور و فکر کرے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا کہ جس نے کاروبار کیا اور رات کو آ کر غلے سے واپس ہو کر گھر پہ بیٹھ کر یہ سوچے کہ آج 5 لاکھ کمائے ہیں کہ 5,000۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو رات کو سوتے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور خالی تھنکنگ پر بات کو ختم نہیں کرتا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، سرکار فرماتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کیا کرتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کی آخری زندگی کی جو تیاری ہے اور موت کے بعد کی جو تیاری ہے اس تیاری میں میرے ساتھ شریک ہوں۔ ماحول پرسکون ہے۔ اب آپ مجھے دیکھیے، اگر طبیعت آپ کی سنتے سنتے ماند پڑ گئی ہو، میں آ گیا، آپ کو سلام کر لیا، آپ نے جواب دے دیا، خطبہ پڑھ لیا، ایک حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی، بات پوری ہو گئی۔ اب آگے اگر سننا ہے تو پھر اسی طرح کا مزاج بتائیے، اور اگر نہیں سننا ہے تو پھر سلام پڑھ لیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو جو پیچھے بیٹھے وہ آگے آئیں تبھی میں سناؤں گا۔ آپ لوگ آئیے، کرسیاں جو خالی ہیں، مجمع کی شکل ذرا خوبصورت کر لیجیے، سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے جیسے اجڑے چمن کے اندر مجھے لا کے بٹھا دیا گیا۔ آپ بھی آئیے بھائی، آپ لوگ کھڑے کیسے؟ آ جائیں ادھر جو لوگ کھڑے ہیں، راستے میں راستے میں۔ ظاہر سی بات ہے جس خطے اور علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی زبان اور وہاں کا انداز بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں بہت دنوں پہلے کی بات ہے، میں قرآن پاک سناتا تھا مہاراشٹر کی سرزمین پر۔ ایک ہی جگہ میں نے تقریباً 10 سال قرآن سنایا۔ تو ایک بار تراویح کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے، کتا سامنے سے آیا، میں نے اس کو ہٹ کیا، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اب وہ میرے ساتھ میں ایک بندہ تھا، وہ مراٹھی جانتا تھا، تو اس نے گبڑے کترے کہا، اے گبڑے کترے، تو کتا ہٹ گیا سائڈ کو۔ میں نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہاں کا کتا بھی مراٹھی سمجھتا ہے، انسان تو انسان، کتا بھی مراٹھی سمجھتا ہے۔ تو ایک آواز مجھے لگ رہا اور چاہیے آپ کی، تبھی یہ لوگ ادھر سے ادھر آئیں گے۔ خیر، جس کا کام ہے 2 4 لوگ وہ کھڑے رہے، باقی جس کا کام نہیں ہے تو فالتو کام کرنا مومن کی شان نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے سنا تھا مفتی صاحب سے، اللہ کی ناراضگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان فالتو کاموں میں لگ جائے۔ خیر، اب آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں، ابھی تو میں اس کو جیتے جاگتے مایعول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان فیوچر یہ ماحول بدل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ نبی آل نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب صلی اللہ محمد علی صلی اللہ النبی علیہ امی وسلم، وآلہ صلی اللہ نحن تعالی عباد علیہ محمد وسلم، صلی اللہ صلاۃ علیہ و وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ مولا کریم نے ہم سب کو جماعت اہل سنت میں شامل فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں اہل سنت و جماعت کا ایک مزاج ہے کہ ہم بہت سارے معمولات کو اپنی زندگی میں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
کبھی ہمارے یہاں تیجے 40ویں اور برسی کی فاتحہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے سرکار کا مبارک نام آ جائے تو ہم انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ آئے تو 11ویں شریف کی فاتحہ کرتے ہیں۔ بعد وصال ہم اپنے مرحومین کی قبروں کے قریب کھڑے ہو کر اذان پڑھ دیا کرتے ہیں۔ یہ سب اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں۔ انہی معمولات میں ایک معمول ہے کہ ہم بزرگوں کی سالانہ فاتحہ کے موقع پر عرس کی تقریب منعقد کیا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب بڑے سادہ انداز میں لوگ کلاسیکل انداز میں نعت پڑھتے ہیں، میں کلاسیکل انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے آج سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کے انتقال کو 8 سال گزر گئے، جہاں تک میری قوت حافظہ کام کرتی ہے حضور تاج الشریعہ کا یہ 8واں عرس تھا۔ 8 سال سے آپ سرکار تاج الشریعہ کا عرس منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کو 100 سال سے زائد ہو گئے، مسلسل امام اہل سنت کا عرس منایا جا رہا ہے۔ کبھی سرکار مفتی اعظم نے منایا، کبھی حجت الاسلام نے، کبھی مفسر اعظم نے، کبھی تاج الشریعہ نے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے میاں عرس کا معنی کیا ہوتا ہے تو اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، عرس عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک شادی اور دوسرا خوشی۔ ہر شادی کے اندر خوشی ہے، لازمی معنی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا یار بڑے غم میں ہوں شادی کر رہا ہوں، ہر آدمی خوش ہو کر کے شادی کرتا ہے۔ اب ذرا ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے امام کا 107 106 سالہ عرس منعقد کر لیا، آپ نے سرکار تاج الشریعہ کے 8 سال کے عرس کو، آراس کی تقریبات کو منعقد کیا ہے، لیکن عرس کا معنی ہے شادی، عرس کا معنی ہے خوشی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جس دن ولی کا انتقال ہوا 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت کے انتقال کی تاریخ ہے، اس کو آپ نے خوشی کا نام دے دیا۔ 7 ذی قعدہ کو سرکار تاج الشریعہ کے انتقال کا دن ہے، آپ نے اس کو خوشی کا نام دے دیا۔ 6 رجب المرجب کو سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے، آپ نے اس کو عرس یعنی خوشی کا نام دے دیا، اس کو آپ نے شادی کا نام دے دیا۔ کچھ سینس بھی ہے کہ نہیں دماغ میں آپ کے؟ کچھ کسی طرح کا کچھ مزاج بھی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، لیکن اللہ والوں کے انتقال کے دن کو خوشی کا دن کہہ رہے ہیں۔ ہمارے چچا کا انتقال ہو جائے سالانہ فاتحہ کے دن ہم یہ نہیں کہتے آج خوشی کا دن ہے، چونکہ چچا کا انتقال ہوا تھا، آج خوشی کا دن ہے، دادا کا انتقال ہوا تھا۔ اس طرح کے سوالات سوشل میڈیا پہ ڈال کر بدعقیدہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے پوچھ بھی لیا ہو، لیکن اس سے کہنا الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو نام دیے ہیں بغیر سوچے سمجھے نہیں، سوچ سمجھ کر نام دیے ہیں، وہ کہیں مطلب کیا ہے؟ کہنا جس دن اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے ہم اس کو عرس یعنی خوشی کا دن کہتے ہیں، شادی کا دن کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ولی جس دن انتقال کر کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے آج اس کی ملاقات محبوب کبریا سے ہونے والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے بڑا مختصر جواب دیا ہے، اب اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار علیہ السلام کے مبارک شبیہ کو دکھایا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے شعر سنا تھا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آج میں آ رہا تھا، سفر میں تھا، میں نے سوچا کیا کیا جائے، موبائل نکالا، حضور تاج الشریعہ کے نام سے میں نے ایک عنوان باندھا، حضور تاج الشریعہ بحیثیت شاعر، اور راستے میں اس پر مستقل مضمون لکھتا چلا آیا۔ ایک تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟
کیا؟ سرکار تاج الشریعہ نے کیا کیا؟ جو پیغام اعلیٰ حضرت دے کر گئے وہی سرکار تاج الشریعہ دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بھئی اگر زندہ ہے تو اظہار زندگی کر دیجئے، ورنہ مردوں سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ زندہ ہے تو بولے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے۔ ہم نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، اور سرکار تاج الشریعہ اسی قادری ہونے کا رزلٹ اور نتیجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اب دیکھیں سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم نے کہا تاج الشریعہ طلعت کو دیکھا جان دی، فرماتے ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ ہم نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت اب آپ بتائیے، سرکار تاج الشریعہ جو آپ کے پوتے ہیں اور آپ کی علوم کے وارث ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، سرکار آئیں گے تو کرم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ۔ توجہ فرمائیے گا، پانی دو جلدی لاؤ۔ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، اللہ اکبر۔ سوال آپ کے ذہن میں ہے نا، عرس کا معنی خوشی اور شادی ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، دو حدیث سنا کر کے مسئلے کو کلیئر کرتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ عرس آتا ہے، ایک عریس آتا ہے، ایک عروس آتا ہے۔ عرس کا معنی شادی، عریس کا معنی دولہا، عروس کا معنی دلہن۔ بول تو صحیح بھائی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے، فرشتے کرتے ہیں منکر نکیر، وہ کہتا ہے ہاں یہ تو اللہ کے رسول ہے، تب اس کے لیے انعام ملتا ہے نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلی۔ فرمایا سو جا ایسے جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ نقیب اجلاس حدیث پرانی ہے، اسلام ہی پرانا ہے، اور سبحان اللہ بھی بہت پرانی ہے، تو عادت بھی پرانی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارے غور فرما رہے آپ؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اللہ فرماتا ہے فرشتوں کا پیغام، اللہ کا پیغام فرشتوں کے توسط سے ان کے واسطے سے اس مردے تک پہنچتا ہے، اور وہ کہتے ہیں لم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب علی، کہتے ہیں سو جا ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، اور دلہن کو کوئی اور بیدار نہیں کرتا، اس کا دولہا ہی بیدار کیا کرتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ آج تو ایسے ہی سو جا جس طرح وہ محبوب ہے، جس طرح تو محبوب ہے، یا یوں کہیے جس طرح دلہن محبوب ہوا کرتی ہے، آج تو بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ یہاں محبوبیت کا لازمی معنی پایا جا رہا ہے۔ اب آگے بڑھے، ایک اللہ کا ولی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی روح، اس کے جسم کو اللہ کا کمال عطا فرماتا ہے۔ تین بزرگوں کا عرس ہے، اس لیے میں تینوں کو ضم کر کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے صحاح ستہ میں، جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ابن ماجہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المیت تحضرہ الملائکہ فاذا کان الرجل صالحا فیقولون یا مرحبا بک مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدتا وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان فلا تزال یقال لها ذلك حتى تخرج ثم يورج بها الى السماء فيقال من هذا فيقال من هذا فيقولون فلان ابن فلان فيقولون مرحبا
मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी उदखुली हमीदतन वाबशिरी बिरौहिन व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान फला तज़ालू युक़ालु लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाइ लती फीहा अल्लाहु तबारक व तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हदीस के एक एक टुकड़े पे गौर कीजिएगा। सुभान अल्लाह, वाह। सरकार ने फरमाया जब किसी का इंतकाल होता है तो फरिश्ते आते हैं, मोमिन हो या काफिर हो, मगर जब मुत्तकी परहेजगार हो तो फरिश्तों के आने का अंदाज अलग होता है। वाह वाह वाह। अगर इंतकाल अब्दुल कादिर जिलानी का हो रहा हो, अगर इंतकाल सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हो, अगर इंतकाल इमाम अहमद रजा खान का हो, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज का हो, सरकार ताजुश्शरिया का हो, यानी अल्लाह वाले का इंतकाल होता है। हदीस पाक के जुमलों पे गौर करना, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते आते हैं मगर रहमत के फरिश्ते, और आकर कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, खुश आमदीद या मुबारकबाद किसके लिए? पाकीज़ा जान के लिए जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी। यानी अल्लाह का वली अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसकी चारपाई आसमान में नहीं बल्कि जमीन में है। अगरचे जनाजे अल्लाह वालों के आसमान में चले जाते हैं। ये सनद भी इमाम अहमद रजा खान की है। आला हजरत ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, एक बुजुर्ग अपने घर से निकले, देखा जंगल है, जंगल में एक जनाजा पड़ा है और किसी का इंतकाल हो गया था, जनाजा रखा हुआ था, लोग सब बांध कर खड़े हैं मगर अभी नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं आया है। थोड़ी देर के अंदर एक इमाम आए, रूपोश से चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, आखिर कपड़ा हटाया, आकर के नमाज पढ़ाई, जाने लगे। इन्होंने हाथ थाम लिया, कहा आप कौन है, जरा चेहरे अनवर तो दिखाए। उन्होंने जैसे ही कपड़ा हटाया, वली कामिल फरमाते हैं मैं हैरत में पड़ गया। इनको तो बच्चे कंकर मार के थे और ये समझते थे कि ये पागल दीवाना है, लेकिन आज समझ में आया कि ये दीवाना नहीं है बल्कि ये तो इस दौर के वलियों का सरदार है। फरमाते आला हजरत थोड़ी देर के अंदर मिनकार यानी चोंच वाले परिंदे आए, जनाजा उठाया, आसमान की तरफ ले जाने लगे। इन्होंने पास वाले से पूछा ये जनाजा कहाँ जा रहा है? कहा आपको पता नहीं, अल्लाह वालों के जनाजे आसमान की तरफ चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बात वाह, समझ गए आप? बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी, मुबारकबाद, खुश आमदीद ए पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म में मौजूद थी। मैं इसी सवाल का जवाब देके गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। गौर फरमा रहे, पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद थी। उखरुजी हमीदा, कहते हैं जान जिस्म से इस हाल में निकल जा कि तू अल्लाह की बारगाह में तारीफ की जा चुकी है। अब अहले इल्म ही नहीं बोल रहे हैं तो कौम क्या बोलेगी? जब मुक्तदा ही खामोश है तो मुक्तदी क्या खाक बोलेगा? बोलिए तो सही आप लोग। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैंने सुनने के लिए कहा है, सुन होने के लिए नहीं कहा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी भाई साहब? अगर आप सेहत के एतबार से बोल जाए ना तो ये आसमान भी शक हो सकता है, लेकिन सेहतों के एतबार से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद नहीं हो रही है। पीछे वाले मैं देख रहा हूं बड़े बड़े सेहतमंद लोग बैठे हैं, लेकिन आवाज उतनी ही कमजोर है। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। आप लोग बेदार हो जाएं तो ये भी बेदार हो जाएंगे। असल में जमाने का मिजाज है, चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर को तो हवा जा रही थी अभी इधर को, तो सब लोग इधर चलने लगे थे, है ना। जब मौलाना खलील साहब किबला ने आवाज निकाली तो हवा आ गई फिर इधर को, तो सब इधर आने लगे, है ना। तो आप भी अगर बोल जाएंगे तो ये भी बोलते रहेंगे। ये देखेंगे अब हवा चल रही है तकरीर सुनने की, तो ये भी इंशाअल्लाह गौर से सुनेंगे और बात पर बोलते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं उखरुजी हमीदा, ए रूह जिस्म से इस हाल में निकल जा
کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پسند کیا جا چکا ہے، تیری تعریف ہو چکی ہے۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، اگر کوئی بچہ میتھمیٹکس کے اندر بڑا اچھا ہائی نمبر لے کر کے آ جائے، کوئی انٹر کے اندر پاس ہو جائے، پھر کسی اور انٹرویو کو اگر انسان کوالیفائی کر لے، آدمی آ کر کہے مبارکباد، خوشخبری آپ کے لیے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جتنی بار وہ بندہ کامیاب بولتا رہے گا، ہر بار نئی نئی خوشی ملتی رہے گی۔ اب یہ فرشتے بھی آتے ہیں، اور کب آتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ہماری پوری زندگی ایگزام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں چیک کرے کیا تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ دوسرے پارے کو پڑھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ دنیا کے سارے امتحان ایک چھوٹا امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان تو انسان کا اس دنیا سے جاتے ہوئے ہوتا ہے، اور ایک امتحان قیامت میں ہوگا جو دنیا کے بعد ہوگا۔ لیکن دنیا ہی کے اندر سب سے بڑا امتحان وہ ہوتا ہے جب انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، اللہ اس وقت تک انسان کو موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کو ٹھکانہ جنت اور جہنم کا دکھا نہیں دیا جاتا۔ اب آپ غور کریں، ایسے لمحے میں اگر کسی ولی کا انتقال ہو اور اس کو آ کر فرشتے یہ مبارکبادی دے رہے ہو، اخرجی حمیدہ، اے جسم سے روح اس حال میں نکل جا کہ اللہ کی بارگاہ میں تعریف کی جا چکی ہے، پسند کی جا چکی ہے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ اور اگلا جملہ سنو، وَابْشِرِی بِرَوْحٍ وَرَیحان۔ فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے خوشخبری ہے، مستعد جافزہ ہے، گڈ نیوز ہے۔ کس بات کی؟ کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرے لیے جنتی خوشبو ہے، تیرے لیے جنتی عیش و آرام ہے۔ عام آدمی دنیا سے جاتا ہے، اس کے جانے کا انداز الگ ہے، اور میرا مرشد جا رہا ہے، اس کے جانے کا انداز الگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اور سے تاج الشریعہ، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ۔ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے جملے پہ غور کریں، ایک بار بولتے نہیں، فلا تزالو یقال لہا ذالک حتی تخرج۔ فرشتے یہی بات بار بار بولتے ہیں، مبارکباد مبارکباد مبارکباد، سبحان اللہ ہونا چاہیے، مبارکباد مبارکباد، یہی مبارک دیتے رہتے، مبارکبادی دیتے رہتے، کب تک؟ جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ثم یعرج بہا الی السماء۔ ابھی سلسلہ سفر ختم نہیں ہوا، فرشتے اس کی روح کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس عزت و وقار کے ساتھ اس کو پہلے آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور جب آسمان دنیا کی طرف اس کی روح جاتی ہے، یہ جا کر کے وہاں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، فیفتح لہا، اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مگر انٹری نہیں ملتی، خالی دروازہ کھلتا ہے، ابھی اندر جانے کے لیے اجازت نہیں ملتی، اجازت کم ملتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ آنے والا کون ہے؟ یہ آنے والا کون ہے؟ یہ آنے والا کون ہے؟ پوچھا گیا یہ آنے والا کون ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے جب بندہ نواز دنیا سے گئے ہوں گے، پوچھا ہوگا یہ آنے والا کون ہے، جواب ملا ہوگا یہ سید محمد ہے، جس کو زمانہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز کے نام سے یاد کرتا ہے۔ انتقال جب حضرت سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہوا ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا یہ آنے والا کون ہے، جواب دیا گیا ہوگا یہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، یہ معین الدین چشتی ہے، یہ قطب الدین بختار کاکی ہے، یہ بابا فرید الدین کن شکر ہے، یہ اس کے علاوہ صابر پاک کلیری ہے۔ اس طریقے کے اللہ والوں کے لیے جواب دیے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسے ہی پہلے آسمان کے فرشتے ولی کا نام سنتے ہیں، اب پہلے آسمان کے فرشتوں کا جملہ سنیے گا، وہ بھی کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان۔ وہ کہتے ہیں پاکیزہ جان
ایمان جو پاکیزہ جسم کے اندر موجود تھی، چونکہ جسم سے تو نکال لی گئی ہے، اب یہاں پر جو ہے نکلنا نہیں ہے، اس لیے فرشتے کہتے ادخلی حمیدہ، اب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چلی جا، اس حال میں کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سراہی جا چکی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک بشارت زمین میں ملی اور دوسری بشارت، اونچا بولو، واہ، پہلے آسمان بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ کہاں تک جاتی ہے؟ حتی تنتہی الی السماء التی کان اللہ فیہا، اس آسمان تک اس کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں جس آسمان سے دنیا کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اشارہ ہو گیا ہے، 5 منٹ کی گفتگو کرنا بس، اور اگر کہیں تو 5 منٹ میں 1 ہی منٹ میں ختم کر دوں، 4 ایکسٹرا کر دوں کسی اور موقع پر، ہے نا؟ اچھا 1:30 بجے تک، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ میری گفتگو 1:30 بجے تک ہو جائے تاکہ میں یہ کہہ سکوں بھائی میں اپنے 1.5 اینٹ کی الگ لے کے بیٹھا ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے گا، چونکہ بات ادھر بھی جا رہی ہے، میں ان کے ملفوظات سے، جس کا نام ہے جوامع الکلم، وہاں سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں، اور پھر اسی کرناٹک کی سرزمین پر بنگلور میں جن لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت کے ہاتھوں سے شکست فاش کھائی تھی، ان کو پتا چل جائے، یہ پتا چل جائے کہ ہندوستان کے جتنے ولی ہیں یہ تمہارے عقیدے پر نہیں ہے، یہ امام احمد رضا خان کے عقیدے پر ہے، ان کا نظریہ وہی ہے جو امام احمد رضا خان نے پیش کیا ہے۔ ملفوظ شریف کا جملہ ہے، کتاب کا نام ہے جوامع الکلم، سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، مسلمانان را ای قدر باید دانس کہ اولہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم باقی العشرتی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی جملے پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا مسلمانوں کو اس قدر جان لینا چاہیے، مسلمانوں کو یہ نظریہ پہچان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے صحابہ میں سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے، پھر باقی عشرہ مبشرہ ہے، یعنی وہ 10 جن کو جنت کا مستہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے کہا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے دراصل ایک حدیث کی ترجمانی کی ہے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، اِنَّا لِحَوْزِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ اول رکن فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی بن ابی طالب۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں، ان میں پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے، چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں ملنے آیا، حضور ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا فلا جگہ سرکار تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری گئے، سرکار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا ہوں۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ابو بکر آئے، ان کو بھی سرکار نے بٹھا دیا، اس کے بعد عمر آئے، ان کو بھی سرکار نے بٹھا دیا، عثمان غنی آئے، ان کو بھی سرکار نے بٹھا دیا، یک کے بعد دیگرے۔ میرے سرکار نے 5 یا 7 کنکریاں لی اپنے ہاتھ میں لے کر کے، حضور نے کہا ابو بکر تم لو۔ جیسے ہی ابو بکر نے ہاتھ میں لی، فوراً وہ کنکریاں شہد کی مکھیوں کی طرح اللہ کی تسبیح کرنے لگتی ہے۔ ابو بکر نے زمین پہ رکھ دی، سرکار نے پھر اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، پھر عثمان غنی کے ہاتھ میں دی، مگر ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سرکار کے دیے بغیر ہم نے کنکری کو اٹھایا، ما سبحت حساتم منہ اللہ، ان کنکریوں میں اب ایک کنکری نے بھی تسبیح نہیں پڑھی۔ تسبیح اسی وقت پڑھ رہی تھی جب حضور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دے رہے تھے۔ پھر میرے سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کی ترتیب ایسے ہی رہے گی، خلافت کی ترتیب، یار سبحان اللہ بولو اس جملے پر، خلافت کی ترتیب ایسے ہی رہے گی۔ میں نے کہا آپ نے غور کیا، سرکار نے ترتیب کے ساتھ ان تینوں کو کنکریاں دی مگر ابو ذر غفاری کو نہیں دی، اور کہا میرے بعد خلافت کی ترتیب ایسی رہے گی، اور سرکار اپنے ہاتھ سے کنکری اٹھا کے دے رہے ہیں تب تسبیح کر رہی ہے ورنہ تسبیح نہیں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس
तरतीब को किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने पसंद फरमाया। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मेरे इमाम ने शरिया। फरमाया है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पढ़ते हैं, संगरेजे करते हैं शीरी मकाली हाथ में। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी अकीदे पर रहो जो सरकार ख्वाजा बंदा नवाज का दिया हुआ है। बेशक। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बुजुर्गों की बारगाह का मुकम्मल फैज अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।